ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون صدق اللہ العظیم۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہم بک چکے ہیں، ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ شاید ہمیں پتہ نہ ہو، ہم قرآن کو خالی طوطے کی طرح پڑھتے ہیں، اس کے مفہوم کو سمجھنے سے بہت قاصر ہیں، اور نہ ہی ٹائم ہے لوگوں کے پاس۔ یہ قرآن ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ ان اللہ اشتری، بے شک اللہ نے خرید لیا، من المؤمنین مومنوں سے، انفسہم ان کی جانوں کو، و اموالہم ان کے مالوں کو، بان لہم الجنہ اور اس کے بدلے میں دے دی ہے جنت۔ اب قانون یہ ہے کہ کوئی چیز اگر خریدتا ہے تو موقع پر قبضہ دیا جاتا ہے۔ رجسٹری ہو تو لکھتے ہیں اتنے پیسے وصول کیے اور موقع پہ قبضہ دیا گیا، ایسے ہی ہے نا۔ موقع پہ تو ہم اللہ کو نہیں دے رہے، جان بھی ہمارے پاس، مال بھی ہمارے پاس۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کر بازار میں جان دے دو یا خودکشی کر لو۔ میں نے کل عرض کیا کہ زندگی یہ اللہ کی عطا ہے، اس کے آپ مالک نہیں ہے، یہ گفٹڈ ہے، عارضی ہے، مالک رب ہے۔ جو زندگی دیتا ہے وہی لیتا ہے، کسی کو کسی کی زندگی لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے جو ایک آدمی کو قتل کرتا ہے پوری دنیا کو قتل کرنے کے برابر میرے رب کو تکلیف ہوتی ہے۔ من قتل متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے کسی جان کو جان بوجھ کے قتل کیا اس نے جہنم کو خرید کیا۔ اللہ کو مخلوق بڑی پیاری ہے، لیکن جانیں اس نے لے لی ہے، سودا ہو گیا ہے، ڈیلیوری نہیں ہوئی، جان اس کے سپرد نہیں کی گئی، مال سپرد نہیں کیا گیا، تو مقصد کیا ہوا؟ فرمایا یقاتلون، اگلے حصے میں اس کا جواب ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے، اگر مر گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی۔ فَيَقْتُلُونَ، جو میدان میں ان کے سامنے آتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ، یا ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کر بھی سکتے ہیں، قتل ہو بھی سکتے ہیں۔ جب ضرورت پڑے تو جان پہ کھیل جاؤ، کیونکہ جان ہماری خریدی ہوئی ہے۔ تم اس جان کے مالک، انٹائرلی مالک نہیں ہو، 100% مالک نہیں ہو، بک چکے ہو۔ ہم نے اس کے بدلے جنت دے دی ہے، لیکن جنت اس کو ملے گی جب اس کو دعوت دی جائے کہ اللہ کی راہ میں لڑو، تو وہ لڑ پڑے۔ وَيَقْتُلُونَ، اگر ان کے مقابلے میں کوئی بھی آتا ہے جو لڑنے کے لیے آتا ہے اس کو قتل کرتے ہیں۔ بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو قتل نہیں کرتے۔ ہسپتالوں میں جہاں زیر علاج ہیں ان پر حملے نہیں کرتے۔ سکولوں پہ جہاں زیر تعلیم ہے بچے ان پر حملے نہیں کرتے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ نہیں، انٹرنیشنل ٹریٹی ہے، یہ انٹرنیشنل معاہدہ ہے کہ آکسفورڈ اور کیمبرج پر حملہ نہیں ہوگا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی اور دوسری کیمبرج یونیورسٹی، ان دونوں پر کوئی دنیا کا ملک حملہ نہیں کروائے۔ وہاں بچیاں بچے پڑھتے ہیں، وہاں تعلیم والے ہیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کے جہاں بھی سکول تھا ان کو قتل کیا گیا، جہاں مریض تھے ان کو قتل کیا گیا، جہاں ان کو جنوبی غزہ میں اکٹھا ہونے کے لیے کہا، جب وہ اکٹھے ہو گئے ان پر حملہ کر دیا۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہے، لیکن اس قوم پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کہیں بھی سکون نہیں دے گا، ساری زندگی یہ دھکے کھائے گی قوم۔ بہت ظالم، بہت سنگ دل قوم ہے۔ عیسائی ایسے نہیں ہے، عیسائی رحم دل ہے۔ لیکن شاید آپ کو خبر ہو نہ ہو، برطانیہ میں جو وزیر اعظم ہے وہ ہندو ہے، اور ہندو اور یہودی کی سوچ ایک ہے، متعصب ہے۔ الکفر ملت واحدہ،
کافر ایک ہی قوم ہے، چاہے وہ شرق میں رہے یا مغرب میں، چاہے وہ انگریزی بولے یا اردو بولے، وہ ایک قوم ہے۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم ایک قوم نہیں بن سکے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ موقع پر قبضہ نہیں لیتا، جب ضرورت پڑے تو جان کو لے کر حاضر ہو جاؤ۔ ہر وقت جنگ نہیں ہوتی، لیکن یہاں بیٹھ کر آپ کی جنگ کیا ہے؟ نفس کے ساتھ جنگ ہے، نفس کے خلاف جنگ ہے۔ جو ان کی پروڈکٹس ہیں ان کو سٹاپ کر کے ان کے خلاف جنگ ہے، اور ان کے حق میں دعا کو رہ کے، یہ بہت بڑی جنگ ہے۔ یہ آپ کی طرف سے تائید ہے، اور دعا بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔